دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں میرے آج کے مہمان ہیں پیر مظہر الحق، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور صوبہ سندھ میں وزیر رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوری جدوجہد میں طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، خصوصاً جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے دنوں میں۔ تو آج ان کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ گفتگو کریں گے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے۔ جی پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، شکریہ۔ یہ آپ کب سے سیاسی جدوجہد میں ہیں؟ میں یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تب سے لیفٹ کی ایک تنظیم تھی جام ساکی کی سربراہی میں اس میں اچھا، لیفٹ کی پالیٹکس سے آئے آپ؟ حیدرآباد اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی، جام ساکی ہمارے لیڈر تھے اور یوسف لغاری، لیکن آپ کو پتہ ہے لیفٹ میں سیکرٹری جنرل ایکچوئل طاقت اس کے پاس سیکرٹری جنرل کے پاس، جام ساکی سیکرٹری جنرل تھے، تو وہاں سے کام ہم نے شروع کیا۔ لیکن آپ کی بیک گراؤنڈ تو فیوڈل ہے اور پیر ہیں، اور آپ کے دادا سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، پیر الہی بخش جی۔ تو یہ لیفٹ کیسے آ گیا آپ کے اندر؟ دراصل وہ بھی غریب تھے، پیر تو تھے لیکن گدی نشین نہیں تھے، اور وکیل تھے، اور علی گڑھ کی پیدائش تھے، علی گڑھ سے، جی ہاں، علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے MA بھی کیا۔ تو پیری مریدی تو میں نے اپنے آنکھوں سے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، لیکن وہ ٹائٹل جو چپک گیا تو آج تک ہے، ابھی تک ہے۔ الہی بخش صاحب نے جب پاکستان بنا تو زمینیں بھی دیں کوئی مہاجروں کو؟ وہ کیا؟ نہیں، کوئی زمین نہیں تھی۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے، وہ منسٹر تھے ریونیو، لوکل گورنمنٹ اور ایجوکیشن، اس کے منسٹر تھے 1948 میں، 47 میں جب پاکستان بنا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ جو آئے ہیں اتنے بہت سارے، وہ پلان تو نہیں تھا ان کے آنے کا، لیکن جب وہ آ گئے ہیں تو وہ فٹ پاتھس پہ، ہاسپٹلس، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارمز پہ، اور اس طرح سے وہ اچھے لوگوں بھی تھے، غریب بھی تھے، تو پھر اس لیے کہا کہ ان کو آباد آپ کریں۔ تو انہوں نے پھر یہ گورنمنٹ سے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت زمین الاٹ کرائی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، چونکہ وہ کراچی میں اس میں 3 کالونیاں بنائی، پیر الہی بخش کالونی 1، PIB کالونی 2، PIB کالونی 3، 3 کالونیاں بنی تھیں۔ ایک کا نام ابھی تک PIB کالونی ہے، دوسروں کا انہوں نے کوئی دلی کالونی رکھ لیا، کسی نے پیر آباد رکھ لیا، لیکن آفیشیل نام تو وہی چل رہے ہیں۔ نہیں، آفیشیل بھی انہوں نے چینج کرا۔ اچھا، آفیشیل۔ آپ سیاست میں طالب علمی کے زمانے میں آئے، ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، یہ ایوب خان کا زمانہ تھا جی، اور اس کے بعد پھر آپ کون سی سیاسی جماعت میں گئے؟ بس وہ جام ساکی کے ساتھ تھے، پھر ہم سائیں GM سید کے ساتھ ان کا تھا تعلق، ان سے بہت قریبی 1 یونٹ کے ایشو پہ، تو پھر اس لیے سائیں GM سید کے ساتھ بھی ہم بہت عرصہ ان کے ساتھ 1 یونٹ کے خلاف، 1 یونٹ کے خلاف۔ پھر جام ساکی مجھے لے گیا میر رسول بخش تالپور کے بنگلے پہ بھٹو صاحب سے ملانے۔ وہ ابھی وہ حکومت میں نہیں آئی تھی، پارٹی بن چکی تھی۔ اچھا، پیپلز پارٹی بن چکی تھی، تو تالپور صاحب آپ کو لے گئے؟ نہیں، جام ساکی لے کے گئے؟ جام ساکی بہت بڑا لیڈر تھا۔ جام ساکی بھٹو صاحب کے پاس لے کے؟ بھٹو صاحب بھی لیفٹ کے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور تھے بھی، تو وہ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر مبشر اور یہ سارے شیخ رشید والے، اس لیے وہ سب کو یہ تھا کہ بھئی نوجوانوں کا لیڈر بھٹو ہے، جیسے آج کل ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نوجوانوں کا لیڈر ہے، اب سارے ان سے اتنی بڑی عمر کے ہیں کہ ان کے دادے لگتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی نوجوان تھے تو ہمیں شوق تھا۔ آپ کو بھٹو صاحب کے پاس جام ساکی لے کے گئے، اور اس وقت معراج محمد خان اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہے تھے، NSF کو۔ وہ NSF میں تھے، یہ HSF میں تھے۔ حیدرآباد فرق یہ تھا کہ یہ بعد میں ہمیں، یہ پرو سوویت یونین تھے اور وہ پرو چائنا تھے۔ جی، یہ پرو سوویت یونین بالکل کہ وہ تھے، لیکن وہ ہم سے کبھی بھی اعتراف نہیں کرتے تھے۔ وہ پس پردہ جو آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہوتا ہے لیفٹ والوں کا، وہ ہمیں بعد میں GM سے نے کہا کہ یہ نیب کا ایجنٹ ہے اور تم اس کے پیچھے لگے ہو۔ اچھا، تو ہم نے کہا آدمی تو صحیح ہے،
اچھا تو جام پھر ساکی. ہاں پھر ہم نے جب بھٹو صاحب کے پاس گئے تو ہم نے کہا وہ تو سب سے صحیح ہے. تو کیونکہ بھٹو صاحب کے پاس ہمیں لے گئے تھے ڈیلیگیشن کہ آپ 1 یونٹ کے خلاف ایک بیان دیں. تو انہوں نے کہا بیان کیا, وہ تو ٹوٹ رہا ہے 1 یونٹ, تو مجھے پتہ ہے. کہا لیکن مودودی نے بھی تو بیان دیا ہے نا, مولانا مودودی صاحب نے دیا ہے, تو آپ بھی دے دیں. کہا بیان دینے سے کیا ہوتا ہے بھائی, جب کام ہو رہا ہو تو اس کو بیچ میں بیٹھ کے اپنا صرف اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھوڑا ناراض ہو گئے, ان کا نہیں آپ بیان دیں, پر کسی نے ان کو شاید تو پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو سے متاثر ہوئے ان کی پالیٹکس سے. ان کا جو سیدھا طریقہ تھا نا جو بات کرنے کا, اور کیا مثلاً کیسے؟ مطلب وہ اسٹریٹ بولتے تھے نا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, کہ تو مودودی نے دیا ہے چلے آپ ہی دیں. کہا مجھے پتا ہے 1 یونٹ ٹوٹ رہا ہے, اور وہ ایکچولی پلان بن چکا تھا یحییٰ خان کی گورنمنٹ میں, یہ پلان بن چکا تھا کہ یہ ملک ٹوٹ رہا ہے, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 یونٹ بنا گیا تھا اور پیریٹی کا ایک مصنوعی نظام بنایا گیا تھا. تو پھر آپ پیپلز پارٹی میں طالب علمی کے زمانے میں جوائن کر گئے. جوائن یہ کیا کہ میرے دادا نے جوائن کی پیپلز پارٹی. اچھا دادا نے. میرے دادا اس وقت بہت بڑی عمر کے تھے, تو وہ مجھے لے گئے بھٹو صاحب کے پاس, اور ان کو مختوم محمد امان طالب المولا, وہ ہمارے خاندان کے بڑے سربراہ بھی اہم لیڈر تھے پیپلز پارٹی, وہ سینئر وائس چیئرمین تھے. تو وہ دادا کو پارٹی میں لے آئے, دادا مجھے بھٹو صاحب کے پاس لے آئے. بھٹو صاحب کے پاس اس وقت اتنی رش نہیں ہوتی تھی, تو بڑی ان سے گپیں شپیں لگتی تھیں. اچھا. تو ہاں جی ہاں, اس سے پھر وہ کافی ان کے خیالات میں نے دیکھا کہ وہ انقلابی بھی تھے, اور وہ ان کا طریقہ کار پاکستان کے جو نظام تھا اس کو نظر میں رکھ کے وہ اپنی پالیسی بناتے تھے. اب وہ کہ بٹھا کے میروں پیروں جاگیرداروں کو, اور ان کو لوگوں سے ان کو. آپ نے پھر پیپلز پارٹی کی عملی پالیٹکس میں کون سے سالوں میں حصہ لینا شروع کیا, متحرک کب ہوئے؟ صحیح, میں متحرک ایکچولی ہوا جب بھٹو صاحب کو جب شہید کیا گیا, تب تک میں صرف وکالت کرتا تھا. پریکٹس کرتے. میں صرف 2 روپے کا, اس وقت میں 2 روپے تھی, ممبر تھا اور پارٹی کا. لیکن میرے دادا نے مجھے منع کیا تھا کہ تم 10 سال وکالت کرنا, اس کے بعد سیاست میں آنا. اور لیکن 2 سال پہلے بھٹو صاحب شہید ہو گئے, تو ابھی میں کیا صرف محترمہ سے تعزیت کرنے. وہ بہت چھوٹی محترمہ بے نظیر بھٹو سے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس 9 دیر ہو گیا. ایک بس دادا تو فوت ہو چکے تھے, تو میں نے کہا اب خاندان, کیونکہ ان سے ہمارے خاندانی تعلقات بھی تھے, تو ان سے تعزیت کرنے گئے. اور میں نے اٹھ کے انگریزی میں ایک جیسے وکیلوں کا طریقہ ہوتا ہے, میں نے تقریر کرنا شروع کی کنڈولنس کی. تو انہوں نے میرے سے نام پوچھا, نمبر معلوم کیا, اور کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اور یہ پھر رابطہ انہوں نے کیا. اپنے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے بھرگڑی صاحب, عبدالغفور بھرگڑی صاحب وکیل بھی تھے, وہ آتے تھے. انہوں نے کہا آپ کے لیے پیغام ہے. میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے بتایا پیغام. وہ پھر اس پہ میں نے عمل کیا, اور ہم نے اس کا سخت مارشل آتی. ضیاء الحق کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر یوز نہیں کر سکتے تھے, لیکن میں نے گھر میں لاؤڈ اسپیکر یوز کیا. اور مجھے کہا کسی نے, میں نے کہا میں نے گھر کے اندر جو مرضی ہے کروں, باہر منائے. میرا گھر بڑا تھا, دادا کا گھر تھا, بہت بڑا گھر تھا, تو اس میں بہت بڑا سارے پیپلز پارٹی کے جو بھاگنے کی تیاریاں کر رہے تھے, ایم پی ایم این اے, وہ ان سب کو اور ساری پارٹی کو, گراس روٹ کو میں نے انوائٹ کیا. بھرگڑی صاحب نے بڑی جوشی. دادو میں؟ دادو شہر میں. اچھا دادو شہر میں, جہاں دادا کے گھر. اور یہاں پھر آپ نے محترمہ کو بلایا تھا؟ نہیں, عبدالغفور بھرگڑی صاحب کو بھیجا, وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری سے. اور آپ پارٹی میں ایکٹیو ہو گئے. اور پھر میں اس دن میں نے اناؤنس کیا آفیشیلی کہ بھائی مجھے محترمہ کا حکم ملا ہے, اب میری جان چلی جائے, میں اب پارٹی کے ساتھ. اور ابھی تک ہے؟ ابھی تک. اچھا, ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, میں اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں. بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ اس کی آپ کچھ مجھے خبر اور بتائیں گے کہ ضیاء الحق نے ضیاء حمایت تحریک بنائی, اور ایم آر ڈی تحریک چلی, اور سندھ میں بہت بڑی تحریک ہو گئی. پھر وہ دادو اترنا چاہتے تھے, ہیلی کاپٹر پہ ضیاء الحق اترنا چاہتا تھا, تو دادو میں بہت فائرنگ ہوئی تھی, اور ایک نعرہ لگتا تھا سندھ میں, دادو بیروت, دادو بیروت, ویتنام اور بیروت کے اس طرح. تو ضیاء الحق پر کتے چھوڑ دیے تھے, اور وہ ہیلی پیڈ پہ نہیں اتر سکا تھا ضیاء الحق. نہیں, وہ ہیلی پیڈ پہ تو اتر جاتا تو پھر تو بات کیا تھی, اس کو تو اترنا ہی تھا. وہ اتار کے وہ سیدھے ریسٹ ہاؤس میں بھی آئے, اور وہاں جو ان کو کچھ جھوٹ بول رہے تھے وہ بولے انہوں نے. پھر وہ نکل رہے تھے, تو جنرل ایس ایم عباسی گورنر سندھ وہ ان کے ساتھ تھے, الہی بخش سمرو بھی تھے,
وہ جب ایس پی چوک کے پاس آئے تو وہاں ایک پولیس ہیڈ کوارٹر سے جو ہیلی پیڈ تھا اس سے ریسٹ ہاؤس کے آنے کے لیے ایک ریلوے کراسنگ عبور کرنی پڑتی تھی. تو ہمارے ورکروں نے وہ اس کو بند کر کے اس کے گیٹ کو تالا لگا کے اس کی چابی لے کے بھاگے. اچھا, اب وہ ادھر پھنس گئے, وہ ہیلی پیڈ اس طرف تھا, ضیاء الحق اس طرف پھنس گئے, وہ وہاں جا نہیں سکتے, ادھر ریلوے پھاٹک بند ہے. تو اور لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے, وہ لوگوں نے وہاں پر بڑے نعرے شعرے بھی لگائے, کتوں پہ نام لکھا ضیاء کتا ہائے ہائے, اور وہ غبارے اوپر آسمان میں وہ جو فیملی پلاننگ والوں کے نہیں ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھ کے وہ بھر کے وہ اوپر بھیج دیے. تو بہت اس کو, اور پھر لوگوں نے, اب لوگ اتنے کلوز آ گئے کہ سیکیورٹی ٹوٹ گئی. تو پولیس کا ایک ایس ایچ او دادو کا وہ تو وہیں فوت ہو گیا, وہ ہارٹ اٹیک ہوا. حاجی عبداللہ سمو پریشر میں تھا, وہ تو پریشر ہوگا بیچارہ. حاجی عبداللہ سمو اس کا نام تھا, بڑا اچھا ینگ آفیسر تھا, وہ ادھر ہی گر گیا, فوت ہو گیا. تو وہ ایس پی جو سامنے تھا ان کو پریشر تھا آرمی والوں کا, مارشل والوں کا, کہ ان کے لوگوں پہ فائرنگ کرو. اچھا, اب وہ بیچارے لوکل افسر تھے پولیس کے, انہوں نے کہا فائرنگ کریں گے. تو انہوں نے کہا اگر ہم نے فائرنگ کی ان پہ تو یہ بھی ان میں سے کوئی فائرنگ کرے گا تو تمہارا پریزیڈنٹ مر جائے گا, تمہارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مر جائے گا, تو تمہاری مرضی کہو. تو انہوں نے کہا کرو کرو. اس نے وہ ایسے گر گیا, اس نے کہا اس کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا. ایس پی آغا خادم حسین تھے. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ اس نے پھر سنا ہے بعد میں کسی نے بتایا کہ الہی بخش سومرو نے کسی کو بتایا کہ اس کو ایس ایم عباسی کو کہتا ہے کہ تم مروا دیا نا مجھے کیوں لے آئے تھا. اچھا, مجھے کیوں لے آئے, تو تم نے تو کہا اوکے, کہا صاحب اوکے تھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. لیکن لوگوں نے ایک ہتھیاروں کی ایک ہی دکان تھی وہ بھی توڑی, وہاں سے ہتھیار بھی لے آئے. اب وہ ایک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی, اگر وہ پولیس فائرنگ کرتی ہے تو لوگوں رد عمل ہونا تھا, ادھر ہی مار دیتے اس کو, جان ہی چھوٹ جاتی پاکستان کی. ایم آر ڈی کی تحریک کا عروج تھا وہ. اور 3 دن 4 دن پہلے میں گرفتاری پیش کر کے جیل میں چلا گیا تھا. آپ جیل میں تھے لکیلی, ورنہ آپ پر الزام لگتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی سندھ میں, اس کا بڑی ریڈیکلائزیشن ہو گئی تھی 83 کی جو ایم آر ڈی کی. ضیاء الحق کے پنجاب میں گرفتاریاں تو بہت ہوئیں لیکن اس طرح موومنٹ نہیں چلی, اور ضیاء الحق سندھ کی ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے مجبور ہوا کہ غیر جماعتی الیکشن کرائے. اور ایک انالیسس یہ بھی ہے کہ سندھ کے جاگیرداروں کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ جو سندھ ہے وہ انقلاب کی طرف اب جا رہا ہے, جیسے اب آپ نے واقعہ سنایا, ایسے واقعات اور بھی ہوئے ہیں. اور ایک پیپلز پارٹی کے جو فیوڈل تھے جتوئی, وہ ضیاء الحق سے رابطے میں آ گئے. یہ صحیح بات ہے اس وقت؟ دیکھیں, رابطے میں تو بعد میں آئے, پہلے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. وہ سارے جو بھی جاگیردار وغیرہ ان کو تو تھا کہ بھائی بھٹو صاحب تو گیا, اب تو یہ حکومت میں پرائم منسٹر جتوئی صاحب بنیں گے. انہوں نے پورٹ فولیو بھی تقسیم کر لیے تھے. لیکن ہوا یہ بازی الٹ گئی کہ بی بی شہید کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس کو پنکی اور بی بی کے بیبی کہتے تھے, وہ بیبی تو لیڈر بن چکی تھی, اتنی لیڈر بن گئی. وہ چھوٹی عمر میں سارے سندھ کا ٹور کیا, پنجاب کا ٹور کیا. بیگم صاحبہ انہوں نے, وہ بیگم صاحبہ ادھر لاہور آئیں, ادھر اسٹیڈیم میں جو قذافی اسٹیڈیم میں جو ہوا, تو یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے بہت تھا. اور سندھ کے لوگ جو ہے ان کو گلٹی بھی ہو رہا تھا کہ جو لیڈر ہماری وجہ سے پھانسی کھا گیا, ہم نے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ جو آپ ریڈیکلائزیشن کا لفظ یوز کر رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے, شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کو علم ہے, پاکستان کے لوگوں کو, ساری سڑکوں پہ درخت بڑے بڑے تھے, وہ کاٹ کے وہ سڑکیں بند کی گئیں. سکرن کے پاس خاص ادھر ایک پنہل خان چانڈیو گوٹ, جس کا اب مرحوم کا بیٹا بھی ہمارا ایم پی اے بھی ہے, پہلے سینیٹر بھی تھا, غلام قادر چانڈیو. ان کے پنہل خان چانڈیو کو گرفتار کر کے اس کے ناخن بھی انہوں نے نوچ لیے, بڑا ان کو ٹارچر کیا. تو بعد میں جلدی فوت ہو گئے وہ گاؤں کے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے جو میرے جو مطالعے میں بات آئی کہ امریکی بڑے ورڈ تھے, اور ضیاء الحق کو کہا کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اب کوئی الیکشن کروائیں جو غیر جماعتی ہوئے. اور اس الیکشن کی تیاری میں جو پیپلز پارٹی کا وہ فیوڈل تھا جو بیجی کے علاوہ خود اقتدار میں آنا چاہتا تھا, وہ بھی اس ریڈیکلائزیشن سے ڈر گئے, وہ جتوئی وغیرہ. اب جتوئیوں کا علاقہ ہے لاکھاٹ جتوئی, اس پہ بمباری کی.
باقاعدہ اوپر سے آرمی نے ضیاء الحق بمباری کی، ضیاء الحق نے بمباری کی. اس کو تو عادت تھی، جیسے فلسطین میں اس نے کی، فلسطینیوں پہ بمباری کی. اچھا، ضیاء الحق نے پاکستان کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے سویلین پر بمباری کی؟ اپنے لوگوں پہ سر. سویلین پہ. اس کے بعد خیرپور ناتھن شاہ میں جو اینٹی ایئر کرافٹ گنس جو تھی وہ ریسٹ ہاؤسز پہ لگائی ہوئی تھی. وہ جلوس پورا من جا رہا تھا ایم آر ڈی کی تحریک، جلوس روز نکلتا تھا. وہ جو اس کے ساتھ 2-4 دن پہلے جو کارروائی ہوئی تھی، کتے مطلب ان کے بہت لوگوں نے اور بھی ایسی باتیں کی، میں بھی بتا نہیں سکتا، جو اس کے ساتھ لوگوں نے وہاں ایسی چیزیں کی اور دکھائیں. تو وہ اس کو غصے میں تھا، اس نے کہا کہ ان کو اڑاؤ. تو وہ ہمارے کئی بیچارے سینکڑوں لوگ مارے گئے اس میں. جو خیرپور ناتھن شاہ جو میسیکر تھا وہاں، بہت بڑا میسیکر ہوا. بہت میسیکر تھا. کین شاہ، خیرپور ناتھن شاہ، وہ اس میں کئی سندھ کے دوسرے لوگ بھی بیچارے آئے تھے، وہ بھی مارے گئے. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ کے اندر ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر ایک ٹیمپو بنا، ریڈیکلائزیشن ہوئی یا ایک عوامی تحریک کامیاب ہوئی، اس کے اندر رسول بخش پلیجو کی عوامی تحریک کا بڑا رول تھا. صحیح، ہم سب کٹھے ہوئے. ہاں، کٹھے تھے نا 11 جماعتوں. بیزنجو صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اچھا، پلیجو صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. میں جی ایم سید کو نہیں اس میں شامل کرتا، کیونکہ ان کی پارٹی وہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ بھٹو صاحب کے لیے ان کو یہ تھا کہ وہ پنجابیوں کا ایجنٹ تھا، اور یہ پنجابی کو بھٹو کو ابھی ووٹ بھی نہیں دیتے ہیں. اس کے خدا کرے اس کے بیٹے کو بھی لاہور والے، ان کی بھی ابھی آزمائش ہے کہ بھائی تم لوگ اگر واقعی بھٹوسٹ ہو تو نکلو باہر، بلاول کو تم منتخب کر، وہ اب ہمارے پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ. مقصد ہے کہ اس وقت یہ تھا. پلیجو صاحب کی پارٹی تو بڑی طاقتور، بڑی آرگنائز پارٹی، ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے. خود پلیجو صاحب بھی میرے ساتھ ہمارے لانڈی جیل میں اکٹھے تھے، اور ان کو لاہور میں بھی پہلے یہاں بھیجا گیا تھا، یہاں بھی کافی عرصہ رہے. تو پلیجو صاحب کی پارٹی بہت منظم تھی. اب تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑی اچھی قوت تھی جو آرگنائز تھی، لیکن اب وہ تتر بتر ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک بھی وہ مائنڈ سیٹ ان کا، ان کے ورکر ابھی تک موجود ہیں. لیکن اس وقت ایک طاقتور جماعت تھی سندھ کے اندر، تھے رورل ایریاز میں، تھے کم، رورل ایریاز میں بھی، شہروں میں بھی. اچھا، شہروں میں بھی. وہ ہمارے ساتھ جب جیلوں میں آئے تو ان میں بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، مقرر بھی تھے. ہم کہتے تھے یار یہ تحریک ہم نے چلائی ہے، اب یہ ہائی جیک کر کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا. چونکہ یہ تاثر تھا، یہ جو میں بات پوچھا. پھر یہ ہوا نا صحیح جو آپ بات کی، میں دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں. ریڈیکلائزیشن یہ ہوئی کہ دیکھا کہ یہ تحریک تو ہاتھوں سے نکل رہی ہے. اصل میں اب جب ان کو تو پھر انہوں نے نکلنا شروع کیا آہستہ آہستہ. کسی کی پھوپھی مر گئی، وہ پیرول پہ گیا، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، پیرول پہ گیا. اس طرح پیرول کی وہ کر کے، اور وہ اس پہ ایگریمنٹ پہ سائن کر کے نکلتے گئے. بہت سارے نکل گئے، وڈیرے نکل گئے. لیکن عام ہمارے جیسے جو تھے کھوچرے ٹائپ کے، وہ ادھر ہی پڑے. اچھا، آج کا ایک سوال بنتا ہے اس کے ساتھ. آج سندھ کے اندر کوئی ایسا جاگیردار نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ ہو. یہ آصف علی زرداری صاحب نے کہاں سے گر سیکھا ہے؟ صحیح دیکھیں نا، وڈیرے جاگیردار سرداری نظام کا تو بھٹو صاحب نے خاتمہ کیا 1976 میں، پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس کرایا. وہ تو ضیاء الحق نے اس کو دوبارہ جو ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن آرڈر میں وہ نکال دیا، آر سی او میں اس کو رہنے دیا، اس کو ریپیل کر دیا، باقی کر دیا بحال. 2-4 ایسے قانون تھے جو عوامی تھے، انقلابی. تو یہ سردار اور یہ ان سب کا جو ہے نا سروائیول، وہ ہے پاور پہ. اچھا، اگر پاور نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو آپ کی پارٹی پاور میں ہے، اس لیے وہ سارا فیوڈل پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے. پھر جب تھوڑا ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اپنے اصلی آقاؤں کے پاس. اور ہم لوگ بھی ایسے منہ کے پکے ہیں، ان کو پھر جب وہ آتے ہیں تو ان کو لے لیتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ پارٹی تو مضبوط اس لحاظ سے میں تو نہیں سمجھتا کہ ہوگی. لیکن بہرحال اب چونکہ ایک پریکٹیکل پالیٹکس ہے یہ آج کل کے زمانے میں، وہ بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحب والی جو سیاست نہیں رہی ہے، تو آصف زرداری نے کم از کم پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی کیسے بھی اس کو زندہ رکھو، چاہے سندھ تک رکھو. اب یہ لوگ آتے ہیں نا، پھر یہ بھٹو اچھا، ایک تجزیہ یہ بھی ہے میں سوال کے ساتھ ساتھ کہ سندھ کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ سمبولک ہے ایک مزاحمت اور مظلومیت کا، اور آج بھی ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کو پڑتا ہے کاموں کے علاوہ. 16 سال آپ کی پارٹی اقتدار میں رہی 2008 سے آج تک،
تو کام بھی کیے ہوں گے, وہ میں پوچھتا ہوں. تو وہ جو سندھ کا نیشنلزم کی اپنی ڈیفینیشن ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, اس لیے جو دوسرے سندھی نیشنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ووٹر نہیں ہے, آپ کا ایک اپنا سندھی نیشنلزم بن گیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا. درست ہے یہ؟ صحیح ہے, بالکل درست ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں ایکچولی یہی تو ہمارا جی ایم سید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, بڑے لیڈر تھے, ان کی بڑی جدوجہد تھی. لیکن یہ بات وہ بھی اس طرح جاگیردار وڈیرے جنہوں نے ون یونٹ بنایا ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. ہاں بالکل کیا. اور اس کی وجہ سے وہ جو تنظیم ان کی تھی وہ تتر بتر ہو گئی. پھر ان کے جو خاص تھے ان کے بہت ہی کمیٹڈ وہ تو رہے, لیکن جو پولیٹیکل ایلیمنٹ تھا, جو ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو آزاد تھے نا, ہم کسی کے غلام تو نہیں تھے, تو ہم تو سوچ سمجھ کے سیاست کرتے تھے. تو ہم نے کہا یار جن کو تم نے ساری عمر گالیاں دیں اور جنہوں نے ون یونٹ بنایا اس کی آپ لسٹ میں آپ کو بھیجوں, آپ دیکھیں گے ایسے ایسے نام ہیں. اس میں الحمدللہ میرے نانا دادا جو تھے وہ انہوں نے خلاف کھڑے ہو کے اس کے خلاف تقریر بھی کی, اور 4 تھے. اچھا, آج کا جو پیپلز پارٹی کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ووٹر ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اصل تو پرسنالٹی بھٹو محترمہ اور بے نظیر بھٹو یقیناً ایک ہی فینومینا ہے نا, اور وہ اس کو سندھی نیشنلزم کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ ایک سندھی مظلوم. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نیشنلزم تو جی ایم سید کے پاس زیادہ تھا. وہ تو کہتے ہیں سندھو دیش بناؤ, سندھ کو آزاد کراؤ, اس سے زیادہ نیشنلزم اور کیا ہوگا. لیکن یہ جو ہے یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ بھٹو صاحب نے جو غریب کی بات کی نا, مزدور کی بات کی, کسان کی بات کی, اور صرف بات نہیں کی, ان کو زمینیں دی, 16 ایکڑ زمینیں دی ان کو چاروں صوبوں میں دی, چاروں صوبوں میں دی. یہاں تھوڑی 12 ایکڑ تھی کیونکہ پر انڈیکس یونٹ یہاں پر زیادہ تھا, تو اس لیے یہاں 12 ایکڑ, ہمارے پاس 16 ایکڑ. ایون ناردرن ایریا میں دی جہاں بیگم صاحبہ الیکشن لڑتی ہیں وہاں زمینیں دی. لیکن جو پیپلز پارٹی 2008 تک تھی, وفاق کی زنجیر بے نظیر اور چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, پیپلز پارٹی اب چاروں صوبوں کی جماعت تو نہیں رہی نا, اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی وہ بہت طاقتور ہے. تو پہلے بھی تھی, 2008 کو بھی تھی. نہیں, اس وقت بھٹو طاقتور تھا, بے نظیر طاقتور تھی. اور اب آپ کمزور ہیں. ابھی ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ وہ مزاحمتی جو ہمارا رول ہے وہ کم ہو گیا ہے, مفاہمتی زیادہ اور مفاہمتی زیادہ ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے کہ عام دیکھیں نا, عام لوگ اب بیچارے دیکھیں نا, محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ایک لڑکی تھی, عورت بھی نہیں تھی, بچی تھی ایک, میں ان کو دیکھا ہوا ہے, 23 سال کی تھی جب لاہور میں بھٹو صاحب گرفتار تھے, میں ملا ہوا ان کو, تو انہوں نے ایک مزاحمت کی, اور 2008 تک یوم شہادت تک اپنے 27 دسمبر تک چاروں صوبوں میں پاپولر تھی. 2007 میں سوری, تو پاپولر تھی. اور اس کے بعد پارٹی پنجاب میں تو نظر ہی نہیں آتی. صحیح, میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو میں نے فیل کیا, ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ بھی اندرون شہر کے ہیں, لاہور کے, آقا امیر حسین صاحب مرحوم کے بچے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی کا وہ سیالکوٹ بھی جاتے ہیں تو کئی جگہوں سے وہ کیا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی پیپلز پارٹی کو لوگ مانتے ہیں جو پرانے ہیں, گھر میں بیٹھ گئے. کیونکہ یہاں لیکن عوام کا ووٹر جو ہے نا, میری جو اطلاع ہے, یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, ان کے والدین پیپلز پارٹی تھے, تو ووٹر تو شفٹ ہو گیا نا. صحیح, وہ کیوں ہوا ہے پنجاب میں, کیوں نہیں ٹکا, سندھ میں ٹکا رہا؟ ابھی وہ کہہ رہے کہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ ہم ایسے آدمی کے پیچھے لگے جو خود بھی جیل میں ہے, سیاست میں بھی نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں کسی بیرسٹر کو چیئرمین بنا دیا. یہ بالکل صحیح ہے کہ موروثی سیاست کے میں بھی خلاف ہوں, لیکن ایک زمینی حقائق یہی ہے نا کہ لوگوں کو ایک متھ ہے بھٹو. اب بھٹو اگر جان محمد بھٹو وہ تو جماعت اسلامی کا ہے, وہ کیوں نہیں بولا اس لوگ اس کے پیچھے پڑتے. لیکن دیکھیں نا, آپ کی پارٹی پنجاب کے اندر صرف اس خطے میں پنجاب میں ہے جہاں پہ فیوڈلزم ہے. ساؤتھ پنجاب میں محمود احمد ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں, ان سیٹوں پر انحصار کرتے ہیں, 5-7 سیٹیں. وہ وننگ کینڈیڈیٹس بھی ہیں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی, اور انہوں نے پارٹی سے غداری بھی نہیں کی. لیکن عوام کا ووٹر کا بڑا طبقہ تو پورا جی ٹی روڈ اور پورا پنجاب ہے نا, جو پیپلز پارٹی کا تھا. آپ کو قمرالزمان قاہرہ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ اس کو کتنی آفرز آئی ہوں گی آپ معلوم کریں اپنی پرائیویٹلی.
وہ آخر تک اس بات پہ وہ ایک ہی الیکشن جیتا انہوں نے بس. جیتا یا نہیں جیتا بات دیکھیں نا. یہی تو میرا کہنا مقصد ہے. سیاست کو اگر آپ صرف الیکشن جیتنا سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سیاست کی توہین ہے. سیاست جو ہے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. سیاست میں زندہ رہنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں این 127 میں, تو وہ ان کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت صحیح اور وقتاً فیصلہ کیا ہے. جیت جائیں گے یہ اور میری کمٹمنٹ اور میرا بلیف ہے کہ وہ جیتیں گے. اچھا, وہ اس لیے جیتے ہیں کہ دیکھیں نا دوسری طرف بھی تو آپ دیکھیں نا. لطیف کھوسا ہیں. ہاں, لطیف کھوسا صاحب ہیں ان کے مقابلے پہ. کوئی بھی ہے دیکھیں نا, وہ تو اسی لیے تو میں سرداروں کے خلاف ہوں جو اپنے وکیل ہو کے بھی اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں. ارے یار اور مسلم لیگ نون کے بھی بڑے اسٹرانگ امیدوار ہیں وہاں پر. دیکھیں جو بھی ہیں ایڈونچرزم نہیں کیا. جو جن لوگوں کو میں معاف کیجیے گا میں تو تلخی سے بول رہا ہوں, جن لوگوں کو ضمیر ہے جو سیاست کی اے بی سی ڈی جانتا ہے وہ بلاول بھٹو کو فیوچر کا لیڈر سمجھتا ہے. جن کو تھوڑی سیاسی عقل بھی ہے ان کو پتہ ہے وہ جو دوسرے ہیں وہ تو زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی کی میں گارنٹی. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اب آصف علی زرداری کی قیادت کے علاوہ بلاول بھٹو قیادت کریں گے؟ دیکھیں یہ کل آصف زرداری صاحب نے سی سی کی میٹنگ میں تھا. یہ پروپوزل ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ایجنڈا کیا ہے. انہوں نے شروع ہی انہوں نے کیا اور کہا کہ میں پروپوز کرتا ہوں بلاول بھٹو کو کہ وہ پاکستان کے فیوچر کے پرائم منسٹر ہوں پاکستان کی. اچھا, انہوں نے پروپوز کر دیا. انہوں نے پروپوز کیا اور ساری سی نے آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ اگر حکومت بنی تو بلاول بھٹو پرائم منسٹر بنے گا. تو آصف علی زرداری تو کیا ساری بنیں گے؟ اخباروں میں بھی آ گیا. ہاں, لیکن آصف علی زرداری صدر بنیں گے پھر. اب وہ دیکھیں نا, یہ تو ابھی قبل از وقت کا سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پہلے کیا. آصف صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کہا انہوں نے کہ پرائم منسٹر اگر پنجاب سے ہے تو صدر جو ہے وہ سندھ سے ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی. ہماری ڈیمانڈ تھی. یوسف رضا گیلانی بھی ساؤتھ پنجاب کے ہیں, وہ بھی اصل میں سابق سندھ ہے. ملتان جو ہے ملتان یہ تو پھر آپ نہیں بحث کر رہے ہیں. ہمارا تو کلیم ہے صحیح ابھی تک. وہ تو پنجابیوں کا کلیم ہے کہ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے, یہ سارا ہی پنجاب ہے. وہ تو ایک اور تاریخی صحیح وہ پنجاب ہے تو اس کا نام انڈس سویلائزیشن کیوں ہے؟ وہ تو پنجاب بھی پھر انڈس سویلائزیشن میں آتا ہے. پنجاب کا ذکر رگ وید میں بھی آیا ہے. ہاں تو وہ تو 5 دریاؤں کی تو ہند اور سندھ کی معاملہ تو لیکن لمبا یہ ہو جو جائے گا. سرائکی, میں آتا ہوں اسی طرف, یہ جو سرائکی تحریک کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے لوگ بڑے متحرک ہیں. نہیں اس میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سرائکی صوبہ بھی وہ پنجاب کے اندر ہی بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ سرائکی ہماری سیکنڈ لینگویج ہے. آپ اگر میرے سے بات کریں گے سرائکی, میں آپ سے سرائکی بات کروں گا. زبان کا لہجہ ہے نا وہ تو لہجہ چھوڑیں, صوبہ تو بھی نہیں نا بنانا. لہجہ ہمارا سندھی کا بھی لہجہ جو لاڑ میں بدین میں بولے گا نا سندھی, اور جو دادو میں بولے گا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. وہ تو اب لہجے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے اندر سرائکی تحریک ہے اس کے پیچھے سندھ کا فیوڈل ہے. سندھ کا نہیں, وہاں کا تاج محمد لانگا تھا. مجھے ساری ہسٹری پتا ہے. وہ تو لیفٹ کے تھے, وہ طبقاتی بات. اس نے شروع تو کیونکہ اگر سرائکی صوبہ بنا تو پھر تو وہ مہاجر جناز پور بھی مانگتے ہیں. نہیں مہاجر کو تو یہاں کے دیکھیں وہ تو سندھی بن گئے ہیں ابھی. اگر ان کو سندھی بننا پڑے گا, ان کو سندھی ہونا چاہیے. اگر وہ یہاں پر اردو بولنے والے جو ہیں وہ پنجابی ہیں, وہ پنجابی بولتے ہیں گھر میں بھی. تو یہ بات ہے. یہ تو آپ سرائکی صوبے کے حمایتی نہیں ہیں؟ کس کے نہیں, میں کیوں نہیں ہوں. میں کہوں گا کہ سرائکی اگر لوگ سرائکی بیلٹ کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اس کا نام ساؤتھ پنجاب رکھیں بھلے رکھیں. کے پی کے لوگوں نے کہا خیبر پختونخوا صوبہ ہے نا, ایک صوبہ ہے. تو یہ بھی تو صحیح ہمارا صوبہ تھا نا. یہ جو بہالپور جو تھا وہ تو بلوچستان سے ماہ رنگ آتی ہے. وہ کہتی ہیں 2 ضلع ہمارے بلوچستان کے ہیں تو سارا پنجاب ہی لے لیں, پھر کوئی پشتون لے لیں. وہ کہتے ہیں جیلم تک ہمارا ہے. یہ تو دیکھیں نا باتیں تو آدمی ہر کوئی کرے گا. ہسٹوریکلی تو ایسے ہی ہے. ہسٹوریکلی تو ملتان تک تھا سندھ, مغلوں نے اس کو ہم سے الگ کر دیا. ہمارا سندھ کا گورنر تو ملتان میں بیٹھتا تھا, بکھر میں بیٹھتا تھا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان ہے اس کو بچائے. میں آپ کو جو آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو ابھی آؤٹ گوئنگ فیز ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے عام آدمی, مخصوص طبقوں کی بات نہیں کر رہا, عام آدمی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کو اکٹھے رکھیں
اور یہ فرق محسوس نہیں ہونے دیں کہ یہ لاڑکانہ کا ہے, یہ لاہور کا ہے. نہیں, کہ یہ آپ کی پارٹی کا ہی, یہی تو میں کہتا ہوں کریڈٹ تھا. پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہوئی ہے جو سندھی, پشتون, بلوچی, براہوی, جو بھی دیگر قومیتیں بھی ہیں, 4 قومیتوں کے علاوہ سب کی بات کرتی تھی. لیکن آج وہ پارٹی ایک صوبے تک محدود ہو گئی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2008 کے بعد وہ محنت نہیں ہوئی پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے. وہ اپنے آپ کو محدود رکھ کے کہتی ہے 60 جماعتوں کی جماعت رہ جائے سیٹوں کی, تو ہم اسی کی بنیاد پر کوئی حکومت بنا دیں. نہیں, اسی لیے میں عرض کروں کہ محنت کی تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. محنت ابھی یہ جو بلال بھٹو نے خیبر پختونخوا میں 10 پارٹی کنونشن کیے ہیں اچھا 1 مہینے کے اندر, اور پنجاب میں وہ اتنے دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ اتنے انہوں نے لوگوں سے رابطے, ملنا جلنا. یہ نہیں کہ صرف وہ ساؤتھ پنجاب گئے ہیں, وہ سارے اصل پنجاب تو یہی ہے, ساؤتھ والا تو وہ تو آبادی بھی کم ہے وہاں کی. اصل تو پنجاب یہی ہے, سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, لاہور ہے. اس پہ بھی ہمارا تھوڑا بہت اعتراض ہے کہ آدمی کم ہے, زمین زیادہ اچھی ہے. زمین کو چھوڑیں, دیکھیں اس وقت ہم انسان کو کاؤنٹ کریں گے, ایک آدمی فرق سہیل گوئندی بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ میرا دوست جو سامنے کھڑا ہے, یہ ہمارے کیمرہ مین ہے. ہاں, آپ کا کیمرہ مین. تو یہ اچھا, آپ بات کر رہے ہیں طبقاتی. ہاں, تو اسی وجہ سے تو پیپلز پارٹی, دیکھیں اس وقت جب تک طبقاتی بات کرتی تھی تو پیپلز پارٹی طاقت میں تھی عوام میں. پیپلز پارٹی نے جب طبقاتی سے ہٹ کر مفاہمت کی پالیٹکس کی تو پیپلز پارٹی کمزور ہوئی. دیکھیں پیپلز پارٹی کمزور کبھی نہ ہوئی نہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پارٹی کا گراس روٹ لیول کا جو ورکر ہے وہ ابھی تک متحرک ہے, ابھی تک زندہ ہے. جبکہ پنجاب میں وہ بیچارہ بیٹھ گیا, اس کی مفاہمت وہ پتہ ہے کیوں بیٹھ گیا؟ وہ یہاں پہ نذیر شہید کو جانتے تھے جو نواز شریف کی گالیوں کا نشانہ بنتی تھی, اور پنجاب کا جو ورکر تھا, آپ کا ووٹر تھا, وہ پی ایم ایل این کو ضیاء الحق کی کنٹینیوٹی سمجھتا تھا. جب بلاول بھٹو شہباز شریف کے وزیر خارجہ بن جاتے ہیں تو اس کا کیا جواز ہے؟ وہ لوگ تو پھر اور طرح سے. سیاست میں اسٹریٹجیز بنتی رہتی ہیں. وہ ان کا وزیر خارجہ بننا ان کی پرسنالٹی کو ساری دنیا میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. میں حالانکہ میرے خیالات آپ کو معلوم ہیں, لیکن میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کو مبارک دینے بھی گیا. مجھے پتہ ہے, ہاں آپ گئے وہ اس لیے گیا کہ ان کو ہم انکریج کریں کہ وہ دنیا جائیں, ان کے پیچھے ان کی پارٹی کی اور آپ ان پر بڑی امید رکھتے ہیں. اور ہماری امید یہ ہے کہ بھٹو صاحب جب وزیر خارجہ بنے ان کی کیا عمر تھی بتائیں, اور وہ کس کے وزیر خارجہ تھے؟ ایوب خان کے. دیکھیں تو ایوب خان کے وزیر خارجہ بننا صحیح تھا, باقی شہباز شریف کا وزیر خارجہ بننا. آپ نے اچھا یہ بتائیں, کچھ نئی بات پوچھتا ہوں. کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ الائنس کس سے بنانا ہے پوسٹ الیکشن, نون سے کہ پی ٹی آئی سے, ایسی بات ہے کوئی؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ بتائیں کہ سیاست میں کوئی پیشگوئی کر سکتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت تو ہم الیکشن کے موڈ میں ہیں. یہ تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں نا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ابھی تک اپنا کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ آگے نہیں کیا ہے. اسی وقت ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے لیے کوئی کیمپین نہیں چلائی ہے, جبکہ سب سے پہلے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امکان ہے پی ٹی آئی سے بھی الائنس بن سکتا؟ دیکھیں پالیٹکس از گیم آف all these these are gimmicks, اپرچونٹیز جو بھی ہیں یہ ہوتی رہتی ہے. جب دیکھیں گے کہ گریٹر انٹرسٹ عام آدمیوں کا کہاں ہے, بغیر آپ دیکھیں نا صرف جیل بھرو تحریکیں ہم نے بہت چلائی ہیں. ہم نے اقتدار بھرو تحریک چلانا 85 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا, اور بی بی یہ مانتی تھی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اچھا, آپ نے اگر پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو کا نام پرپوز کر دیا ہے تو کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بھی کوئی نام طے ہو گیا؟ نہیں, وہ اتنا ہمارے لیے اہم چیز وزیر اعظم ہے. اور کل بلال بھٹو نے ہم سب کو ایک بڑا عقل مندی والا ایک میسج دیا کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے جو بھی آپس میں رنجشیں ہیں ان کو ختم کر کے آپ اس وقت ساری اپنی اٹینشن جو ہے اس کو الیکشن کی طرف لگائیں کہ پارٹی جیتے. پارٹی جیتے گی تو وزیر اعلیٰ بنے گا نا, وہ وزیر اعظم ہوگا ہمارا
تو ہماری فیڈرل کیبنٹ بنے گی نا, تو ہمارے پاس جو ایسے عام آدمی, بتائے کون سی آپ کی پارٹی ہے جس میں عام آدمی کسی وزیر بن جاتے ہیں, کوئی وفاقی وزیر. لیکن خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم تو نواز شریف طے ہیں, جیسے ان کے مقدمے کس نے ختم طے ہو کیا رہے بھائی؟ ہیں, جیسے نظر آ رہا ہے ابھی جیسے تو وہ جہاز اہلیت سے کا معاملہ اٹکا ہوا ہے, ابھی بڑا جیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں اب سیناریو چینج ہے. اچھا, اب یہ جو جوڈیشری جو دم پکڑا ہے, اور اس کا کریڈٹ اس کے چیف جسٹس کو زیادہ جاتا ہے, اور اس کے جو اس کے ہم خیال ججز ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے, تو انصاف کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے, قانون کے ذریعے, آئین کی بالادستی کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے اگر وہ انہوں نے یہ کر لیا, جس کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بھائی جو بھی ہوگا, اگر ملک نہیں رہے گا, مارشل لا رہے گا, آیا ملک نہیں رہے گا. یہ تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اگر مارشل لا لگ گیا, اگر مارشل لا لگا تو ملک یا نہیں. ماورائے آئین کوئی بھی قدم کسی نے بھی اٹھایا, میں کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے مسنگ پرسن نہیں بننا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت آئین کی بالادستی ہو. ہم جیتے ہیں یا آپ جیتے ہیں, وہ اٹ ڈزنٹ میٹر, نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے. لیکن آئین کو ایک مرتبہ ایک قدرت نے ایک تحفہ بھیجا ہے, ایک چیف جسٹس ایسا آیا جو یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. اس سے پہلے تو جو بھی آیا, بندیال آیا, فلانا آیا, ثاقب نثار آیا. پیر صاحب, آپ کی پارٹی 2008 سے 13 تک سندھ میں اقتدار میں رہی ہے, بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. جی بالکل. کہتے ہیں بڑی غربت ہے, کوئی کام نہیں کیا. 23 تک, آپ نے 13 کہا, 23 تک, ہاں 16 سال, 15 سال, سوری, تھینک یو فار کریکشن. تو اس دوران آپ کی پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے مقابلہ پنجاب کے اندر, حالانکہ یہاں 2-3 دفعہ حکومتیں بنی ہیں, بزدار کی بنی, شباش, یہاں تو بہت کام ہوا, وہاں ایسا نظر نہیں آتا. وہ اس لیے کہ آپ, اب میں نے آپ کو کئی مرتبہ آپ وزیر بھی رہے ہیں, آپ آئیں, سینگ از بلیونگ. ہمارے خلاف جو جتنی بھی پروپیگنڈا ہوئی ہے, ان کو جب میں نے لسٹ بھیجی کہ ہم نے یہ کام کرا ہے, انکلوڈنگ پلیجو صاحب کے بیٹے کو, میں نے کہا یہ کام ہم نے کیے ہیں, یہ بتائیں کہ آپ کو ان کا پتہ ہے. تو کیا 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 ہے تعلیم میں, دیکھیں میں ہیلتھ میں؟ ہیلتھ میں تو سب سے زیادہ کام ہوا ہے, اور ایجوکیشن میں, یہ آپ کو حیرت ہوگی. دیکھیں سب سے پہلے ہمارے جو کوٹا سسٹم کی وجہ سے ہمیں یہ تانے سننے پڑتے تھے, اس کی وجہ تو یہ تھی کہ خود مسلم لیگ نے بھی کہا کہ کوٹا سسٹم کرو جب یونائٹڈ انڈیا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہم وہ مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے, معاشی طور پہ پیچھے تھے. اس کا حل یہ محترمہ نے 5 E's ایک منشور دیا تھا, آپ لوگ تو یاد ہے مجھے. تو اس میں ایجوکیشن بھی تھا, انوائرنمنٹ بھی تھا, امپاورمنٹ آف وومن بھی تھا. آپ دیکھیں نا ان پہ کام کسے ہوا کہ امپاورمنٹ آف وومن کا لیے جو یہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام 1000 روپے سے شروع ہوا تھا, 1000 سے شروع, اور ابھی وہ جا کے دیکھیں کتنے پہ پہنچا ہے. اور ابھی آج کل انہوں نے مینیفیسٹو میں ڈالا ہے کہ اس کو ہم اور بڑھائیں گے, 5000 ہیں ابھی اس سے. تو ایک خاتون کے پاس جیب میں ایک کارڈ پڑا ہے, ATM کا کارڈ, اس کو کچھ بھی چھوٹی موٹی ضرورتیں خواتین کی بھی ہوتی ہیں, وہ خود جا کے اور اپنے مشین سے نکلوا. سندھ میں کیا کیا تعلیم میں, صحت تعلیم میں ہم نے یونیورسٹیز بنائی, اسکولوں کو اپ گریڈ کیا, کیونکہ ہم بہت سارے پرائمری اسکول جو تھے ہمارے بند تھے, ان کو ہم نے کیمپس اسکولوں میں تبدیل کیا. مطلب 5 اسکول ہیں نا, 4 بند ہیں, ایک ہمارا بڑا اچھا چل رہا ہے, تو ہم نے اس کو کیمپس والے اسکول کو 4 اسکول دے دے کے مرج کر دیا, اس کو مرج کر دیا, اس کو کہا تم چلاؤ, اور وہ ٹیچر بھی تم رکھو گے, اور اس کو پھر ان کو اسکول اسپیسیفک بجٹ بھی بڑھا کے دے دی کہ جو چھوٹے موٹے اخراجات تم خود کرو, تاکہ اسکول کھلنا شروع ہو گئے. لیکن سنا وہاں گھوسٹ اسکول بہت ہیں سندھ میں. گھوسٹ اسکول ہمارے زیادہ سے زیادہ جو آپ کو پتہ میں بتاؤں, وہ ورلڈ بینک والوں نے بھی ہمیں بتایا تھا GPS کر کے, کہ سب سے زیادہ تھر پارکر میں تھے, کوئی 25000 پتہ نہیں کیا. اس میں کیا ہوا کہ وہاں جو چیف منسٹر تھا وہاں کا, کیا نام لوں, میرا دوست ہے وہ, کون, ارباب غلام رحیم صاحب تھے. ان سے میں نے پوچھا بھی, میں نے کہا یار وہ ورلڈ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک گاؤں میں 23 اسکول. ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. یار خدا کا غضب ہو, میں خود گیا جا کے, میں نے دیکھے اسکول اتنے سارے. پھر وہ آ کے انہوں نے, میں نے ان میں سے جو اسکول تھے اوریجنل وہ نکالے, باقی 11000 اس کو ہم نے اخباروں میں اشتہار دے کے ان کو
ڈیلیٹ کر دیا ہمیں سسٹم سے. 11,000 جعلی اسکول گھوسٹ آپ کی حکومت نے, ہماری حکومت, آپ وزیر تھے اس میں وزیر تھا. ڈان میں, جنگ میں, سندھی اخباروں میں سب میں اشتہار آئے. اچھا ہیلتھ میں بھی کیا آپ نے؟ ہیلتھ میں تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا کام ہوا وہ پی پی ایچ آئی کا ہوا, کہ ہم نے, کیونکہ ہیلتھ کا جو بنیادی یونٹ جو بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا, بیسک ہیلتھ یونٹ, اس کو اپ گریڈ کر کے وہاں پر باقاعدہ ڈاکٹر, وہ ان کو ہم نے اسے نکال دیا تنخواہ سے, کانٹریکٹ. آپ 70,000 لو, 80,000 لو, لیکن آؤ, نہیں آؤ گے تمہاری نوکری ختم. اچھا ایک بات میں آپ کی کریڈٹ میں جاتی ہے آپ کی پارٹی کی, کہ سندھ میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں آپ کی پارٹی کا مردوں کا جو ٹرن آؤٹ اور مقابلہ ہوتا ہے, یعنی اس میں آپ کا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی پارٹی عورتوں میں زیادہ ووٹ لیتی ہے. اس کی وہی وجہ ہے جو عورتوں کی ریفارمز کی ہیں, جو عورتوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں, جو قرضہ دے رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ ووٹ کی اہمیت کو پہچانو, اور ووٹ مرد کا اور عورت کا برابر ہے, اور ہندو اور مسلمان کا ووٹ بھی برابر ہے. وہ باگڑی اور بھیل کولی کا ووٹ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پیر سید بادشاہ کا ہے نا. تو اس لیے ووٹ کا اس لیے وجہ سے تو عورتوں میں یہ پیدا ہوا کہ یہ ووٹ ہمارا ہتھیار ہے. اب وہ عورتوں میں یہ بات بڑی, ایک بھٹو صاحب کی بڑی خدمت تھی. پھر بے نظیر بھٹو خود خاتون تھیں, تو وہ جب جاتی تھی کہتی تو تم کس سے ڈرتے ہو, کیوں ڈرتے ہو, ووٹ اپنی مرضی سے دو. اور بے نظیر صاحبہ گھروں میں چلی جاتی تھی نا. ٹھیک بات ہے. اسی لیے ان کو لوگ اپنا سمجھتے ہیں, ہماری ماں ہے, بہن ہے. میں خود ان کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ جب شہید ہوئیں تو میں تو نیم پاگل ہو گیا تھا. اچھا اتنا شوق ہوا. آپ دیکھیں گے وہ ابھی تک وہ جو میری یوٹیوب پہ ابھی تک وہ جو میری پہلے نام ڈالو گے تو وہی آئے گی. وہ میں بالکل پاگلوں کے جیسے عام لوگ آدمی جو ہے نا, بھٹو کو, بے نظیر کو, بے نظیر سے ہمارا 30 سال کا راستہ تعلق تھا, بھٹو صاحب سے 2-3 سال تھا. ہاں بڑا لمبا عرصہ ہے. آخر میں یہ بتائیں آپ اپنی پارٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان آئندہ الیکشنوں میں جو فروری 2024 میں ہو رہے ہیں؟ میجورٹی پارٹی بن کے آ رہی ہے. دیکھیں میجورٹی پارٹی تو اب پاکستان میں شاید ہی کوئی آئے. اچھا کوئی پارٹی بھی شاید ہی کوئی, اس طرح جڑتو بڑتو کر کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ والے کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن جینیونلی اگر الیکشن ہوئے تو بہت مشکل ہے. الائنسز مجھے نظر آ رہے ہیں کہ الائنسز بنیں گے, اور پھر وہ خدا کرے وہ الائنسز ایسے بنے جس سے عام آدمی کا فائدہ ہو, نہیں تو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی لیڈ میں ہوگی تو اس کے پاس ایک پروگرام ہے. دوسروں کے پاس پوچھیں آپ کا پروگرام کیا ہے, ذرا آپ بتائیں. آپ کو میں نے لسٹ بھی بھیجی تھی کہ جو ہم نے ان سالوں میں ہم نے جو کیے, ہم نے دیکھیں سب سے پہلے کمیونیکیشن ہے. جرمنس جو الیکشن جو جنگ میں آگے بڑھ رہے تھے اس کی وجہ کمیونیکیشن سسٹم ہمیشہ تاریخ میں تو ہم نے پہلے آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ سڑکیں بناؤ, پھر برجز بناؤ. ہم نے ان سالوں میں 4-5 برجز بنائی. ملاقاتیار جھرک میں 2 ڈسٹرکٹس کو ملا دیا, آمری قاضی احمد وہ دادو اور جامشورو ڈسٹرکٹ اور ملا دیا اس کو نواب شاہ کے ساتھ. اس طرح بھٹو صاحب نے مورو دادو پل بنایا. آصف زرداری صاحب نے خیرپور میرس, کتنا دور افتادہ ایک علاقہ ہے, لاڑکانہ, وہ صرف دریا کی پل کی وجہ سے اب ایک بن گیا ہے. تو اور ایک بن رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی ایک اچھی میجورٹی کے قریب ہوگی؟ میں نے ایک صاحب نے دادو پریس کلب میں تقریر کی, کہا انہوں نے کام کیا ہے بتائیں, ہے کوئی بتاؤ کیا کام کیا ہے. اب وہ کوئی ہو تو بتائے نا. تو میں نے اس کو ایک لسٹ بھیجی, یہ جو میں نے آپ کو اس کی کاپی بھیجی, اور میں نے کہا اس میں ایک ایڈ کیا کہ جس پریس کا کلب میں تم بیٹھ کے یہ تقریر فرما رہے ہو یہ بھی ہم نے بنائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت بنے گی؟ اور دوسرا میں معاف کیے گا, یونیورسٹیوں کو ہم بتاؤں, سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی جس میں قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی وہ وفاق کے پاس تھی, وہ اسکول ہی رہا. میرے دادا نے اس کو ایس ایم کالج بنا کے اس کو گورنمنٹ میں لے آئے. لیکن یہ ہمارے پاس گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے کہا یہ اثاثہ, قومی اثاثہ یہ ہمارے پاس رہے. وہ اسکول رہا.
جیسے ہی 18ویں ترمیم آئی، جو آصف زرداری کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ سارے پریزیڈنشل پاورز انہیں پارلیمنٹ کو دے دیے اور 18ویں ترمیم بنا کے صوبوں کو بااختیار بنا دیا. یہ اس سے زیادہ کیا خدمت ہوگی کہ اب وہ اسکول ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا. صحیح ہے. داؤد انجینئرنگ کالج تھا، اس کو ہم نے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی بنا دیا. اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے پلان بنایا جو 9. اچھا پیر صاحب، یہ تو اب چونکہ آخری لمحے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اگلی حکومت میں وزیر اعظم ہوں گے؟ آپ کی یہ خواہش ہے اور جدوجہد ہے؟ انشاءاللہ، اور عوام کی بھی خواہش ہے. عوام کی بھی خواہش ہے؟ اچھا، پنجاب کے عوام کی بھی؟ کیوں نہیں؟ کیوں پنجاب پنجاب ہمارا نہیں ہے کیا؟ آصف علی زرداری کیا کریں گے؟ ساڈا بھی تو ہے نا. اچھا، پنجاب ساڈا بھی آصف علی زرداری کیا کریں گے؟ آصف علی زرداری سارا کام وہی کر رہے ہیں نا. رہنمائی کریں گے. یہ جو رہنمائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پھر پارٹی کہے، پریشر ڈالے کہ آپ کچھ اپنا اور زیادہ افیکٹو رول لیں. لیکن اس وقت جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ آصف زرداری کا جو قدرت نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی جس کا ہم سب کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ جادو کیے ہیں کہ وہ کل بتا رہے تھے ہم نے 3 پرائم منسٹر بنائے. بھائی تو چوتھا کیوں نہیں بن سکتا ہمارا؟ میں نے آخری بات ہے، پھر میں اجازت لوں گا. بلاول بھٹو صاحب سے میری ایک بڑی خاص میٹنگ ہوئی اکیلے، 3-4-5 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا آپ عوامی سیاست کریں اور آصف صاحب حکمرانی کی سیاست کریں اور اس کا کمبینیشن بنا لیں. ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اسے بھی ہو سکتا ہے آپ ہی کے مشورے پہ ہی ہو رہا ہو، لیکن یہ تو ایک پولیٹیکل مائنڈیڈ آدمی جو بھی ہوگا نا، وہ یہ سوچے گا، اپنی ہسٹری کو، پیچھے پس منظر کو دیکھے گا کہ پہلے کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا. آدمی سیکھتا ہے. جب آدمی کہیں سے ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے مجھے یہ ٹھوکر آئی. صحیح ہے. جو نہیں کرتا وہ بیچارہ، اس کو عام نارمل آدمی نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو سیاسی لوگ ہیں، بھٹو کی اولاد ہے. آصف زرداری بھی حاکم علی زرداری کا بیٹا ہے، وہ بھی کوئی معمولی، وہ تو نیب کا بہت نیب کے پرانے لوگ ہیں، پرانا تھا. ہمارے بھلے چلیں وہ تھوڑی بہت ہو بھی، لیکن بہرحال پالیٹکس میں ہر ایک آدمی کا ایک رول ہے، اس کو آپ نہیں اگنور کر سکتے. شکریہ پیر صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ماضی، آج اور مستقبل کی باتیں کر کے، شیئر کر کے. بہت مہربانی. ناظرین، یہ تھے پیر مظہر الحق، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بڑے جان نثار ساتھی اور بلاول بھٹو کے ورکر. بڑے پر امید ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے، پنجاب سے بھی جیتیں گے، لاہور کی سیٹ بھی جیتیں گے اور اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. اب دیکھتے ہیں فروری میں عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کہاں اپنا مقام بنائے گی. شکریہ اور خدا حافظ.